الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ پچھلے دنوں میں ایک ویڈیو آئی ہے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کے طور پر۔ پہلی بار ایسا نہیں ہوا، اس سے پہلے بھی اس طرح کی چیزیں آ چکی ہے، ویڈیوز، آرٹیکلز، ویب سائٹس، پیجز، واٹس ایپ میسیجز، کتابیں۔ کیا کرنا چاہیے جب ایسا ہو؟ ہمارا ریاکشن کیا ہونا چاہیے؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہماری ذمہ داری کیا ہے اور کیا نہیں کرنا چاہیے؟ یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ آپ سب کے سامنے میں چند باتیں رکھنا چاہتا ہوں جن سے ہمیں سیکھنا چاہیے قرآن و حدیث کی روشنی میں اور صحیح ایکشن لینا چاہیے۔ سب سے پہلی چیز، جب اس طرح کی باتیں آپ تک پہنچیں انہیں سرکولیٹ نہ کریں، انہیں فارورڈ نہ کریں، انہیں دوسرے واٹس ایپ گروپس میں جا جا کر فارورڈ نہ کریں، دوسروں کو سرکولیٹ نہ کریں۔ کیوں؟ اس لیے نہ کریں کیونکہ اس سے وہ چیز بڑھتی ہے۔ آج ہم کس دنیا میں رہتے ہیں؟ آج ہم جس دنیا میں رہتے ہیں اس میں 750 کروڑ لوگ ہیں، 750 کروڑ۔ جب 750 کروڑ لوگ ہیں اس میں سے کوئی ایک انسان آ کر کوئی ایک بات کہتا ہے، وہ بات کتنے لوگوں تک پہنچے گی؟ 50، 100، 200، 300، بس اس کی اتنی ریچ ہوتی ہے۔ لیکن اگر اس پر ریاکشن دیا جائے تو اس کی ریچ لاکھوں اور کروڑوں تک کی ہو جاتی ہے۔ آپ کو میں ایک مثال دیتا ہوں۔ یوٹیوب میں اگر کوئی ویڈیو اپلوڈ کی جائے، اور آج کل اتنا سارا کنٹینٹ آ رہا ہے، اتنے سارے لوگ موبائل سے ویڈیوز بناتے ہیں، فیس بک، یوٹیوب میں اتنا سارا کنٹینٹ ہے کہ کوئی کنٹینٹ کی ریچ بہت محدود ہوتی ہے۔ لیکن اگر کوئی وہاں پر جا کر اس کے کمنٹس میں غصے والے کمنٹس ڈال رہا ہے یوٹیوب کے اندر، میں ایک مثال دے رہا ہوں، وہ غصے والے جب کمنٹس ڈالتا ہے تو یوٹیوب یہ دیکھتا ہے کہ یہ ویڈیو کو کمنٹس مل رہے ہیں، مطلب کہ اس کے اندر کچھ تو بات ہے، اور وہ ویڈیو کو یوٹیوب زیادہ اس طرح سے پروموٹ کرتا ہے کہ اس کے زیادہ ویورز بڑھتے ہیں، وہ زیادہ لوگوں کو دکھائی دینے لگتی ہے، زیادہ انٹرسٹنگ کنٹینٹ سمجھا جاتا ہے۔ تو ہم خود ذریعہ بن رہے ہیں۔ یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ دکھایا گیا ہے کہ کئی بار ایسی ویڈیوز کو اپلوڈ کرنے والے بھی مسلمان ہوتے ہیں۔ میں ایک سوال پوچھتا ہوں، ذرا بتاؤ، اگر آپ کی خود کے گھر کے کسی فرد کے تعلق سے ایسی کوئی بات کہی گئی ہوتی، گالیاں ہوتی، تو کیا آپ اسے بھی جا کر یوٹیوب پہ اپنے چینل پر ڈالتے، سرکولیٹ کرتے ہیں؟ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ ایسی ویڈیوز کیسے سرکولیٹ کر سکتے ہیں؟ یہ کتنی غلط بات ہے۔ کیا آپ کو پتا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہا؟ سورہ نساء کی آیت ہے، سورہ نمبر 4 آیت نمبر 83، وَإِذَا جَاءُوهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ، اگر کوئی امن یا خوف کے تعلق سے معاملہ آتا ہے، أَذَاعُوا بِهِ، وہ لوگ اسے پھیلا دیتے ہیں، وہ لوگ جو غلط لوگ ہیں وہ لوگ اسے پھیلا دیتے ہیں، وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ، اگر وہ لوگ اس معاملے کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ریفر کرتے، وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، یا تو ان میں جو اختیار والے ہیں، جو اتھارٹی والے لوگ ہیں، کچھ ہوتے ہیں نا اختیار والے، اتھارٹی والے لوگ ہوتے ہیں، ان کی طرف ریفر کرتے ہیں، لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، ان میں جو ایسے اختیار والے لوگ ہیں وہ جانتے کہ کیا کرنا ہے ایسے معاملے میں۔ تو میرے بردرز، میری سسٹرز، مجھے پتا ہے ہمیں تکلیف ہوتی ہے، مجھے پتا ہے کہ یہ دیکھ کر بہت تکلیف پہنچتی ہے، لیکن سرکولیٹ کرنا اس کا سلوشن نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ ہجر میں سورہ 15 آیت نمبر 94-95 میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا، فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، جو آپ کو حکم دیا گیا ہے وہ اوپنلی بیان کرو، صحیح بات، سچی بات کو بیان کرو۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور جو مشرک ہوتے ہیں اللہ کے ساتھ، جو اوروں کو شریک کرتے ہیں، ان سے اعراض کرو، ان کو اگنور کرو، ان کو اوور لک کرو۔ جو غلط چیز کرنے والے لوگ ہیں، جو گالیاں دینے والے لوگ ہیں، انہیں اوور لک کرو، انہیں نظر انداز کرو، نظر انداز۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، جو مذاق اڑاتے ہیں ان کے لیے میں ہی کافی ہوں، اللہ ہی کافی ہے ان کے لیے۔ تو ہمیں کیا سکھایا گیا ہے؟ انہیں اگنور کرو۔ یہ بڑھاوا کیوں دے رہے ہیں ہم؟ جو 300، 400، 500 لوگوں تک کی جس کی ریچ تھی، اس کو ہم کروڑوں کی ریچ کیوں دے رہے ہیں؟ اس کو اتنا پاپولر کیوں بنا رہے ہیں؟ اور یہ تو ایک جیسے ٹرینڈ بنتے آ رہا ہے کہ اگر کسی بھی پبلیکیشن کو، رائٹر کو، کسی اسپیکر کو، کسی لیڈر کو پاپولر بننا ہے تو وہ اس طرح کی باتیں کہتا ہے، اور بھڑکنے والے لوگ ہوتے ہیں جو بھڑکنے تیار ہیں اور بھڑک کر کے اس کو پاپولیرٹی دے دیتے ہیں۔ تو یہ تو غلط بات ہے نا، ہم سب کو اس تعلق سے سنجیدگی سے سوچنا چاہیے۔ صحیح ایکشن کیا ہے؟ پہلی چیز ہے اگنور کرنا ہے۔ نمبر 2، میں نہیں کہہ رہا ہوں کچھ مت کرو، صحیح ایکشن کرو۔ صحیح ایکشن کیا ہو سکتا ہے؟ مثال کے طور پر لیگل ایکشن لیا جا سکتا ہے۔ لیگل ایکشن لیجئے، اگر آپ کے اندر بہت جذبہ ہے، اور جو ہونا چاہیے جذبہ، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ لیگل طور پہ ایکشن لینا چاہیے۔ انڈین پینل کوڈ کے اندر ایسے سیکشنز موجود ہیں، سیکشن 153A دیکھیے، 295A دیکھیے، نان بیلیبل آفینس ہے۔ جا کر کے پولیس اسٹیشن میں جاؤ، 10-15 لوگ جمع ہو کر جاؤ، FIR فائل کرو۔ جگہ سے اگر FIR فائل ہوگی، اور اس طرح کی باتیں جب کبھی سوشل میڈیا میں دیکھو، جب کبھی کہیں پر دیکھو، کمنٹس میں دیکھو، ایسے بہت سے لوگ ہیں سوشل میڈیا میں کمنٹس میں ڈالتے ہیں۔ کیا آپ کو پتا ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی ایکٹ کے اندر، جسے سائبر کرائم کہتے ہیں، اس کے اندر سیکشن 66A
جو ان دنوں میں ریویو ہو رہا ہے، لیکن یہ چیز کے تحت وہ اگر کوئی غلط چیز ڈالے تو اس کے تعلق سے اسے بھرپائی کرنی ہوگی، اس کو کیس فائل کیا جا سکتا ہے. نان بیلیبل آفینس وہاں بھی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ کیسز میں جیسے مثال کے طور پہ 153A میں 3 سے 5 سال تک کی اسے سزا ہو سکتی ہے. تو ہمیں اس تعلق سے یہ ایکشن لینا چاہیے تاکہ کم سے کم لوگوں کو احساس ہو، کم سے کم جو لوگ کر رہے ہیں ان کو ایسا نہیں لگے کہ ہم کرتے ہیں اور کوئی کچھ نہیں کرتا ہے. کیس فائل کرو، کیس فائل کرنے کے بعد فالو اپ کرو، تھوڑا چند لوگ مل کر کے تھوڑا سا بجٹ بناؤ، اس کے اندر فالو اپ کرنا چاہیے. کئی بار کیا ہوتا ہے نا، جذبہ سوڈا واٹر کی طرح ہوتا ہے، سوڈا واٹر بس سوڈا نکل گیا، پھر بعد میں فز ڈاؤن ہو گیا، پھر اس کے بعد میں فالو اپ کرنے والا کوئی نہیں ہے، اور پھر بعد میں یہ چیز جاتی ہے پکچر اور امیج کہ یہ لوگوں کو اپنے نبی کی کوئی فکر نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کیا ایسا ہے؟ بالکل نہیں ہے ایسا، ایسا نہیں ہونا چاہیے. فالو اپ کرو، لائر اپوائنٹ کرو، تھوڑا بجٹ کریٹ کرو، تھوڑے چند لوگ مل کر کے اپنی جیب سے کنٹریبیوٹ کرو، کیس فائل کرو صحیح طور پر. یہ صحیح ایکشن ہوا. اب دیکھا جاتا ہے کہ لوگ جمع ہوتے ہیں پروٹیسٹ کرنے کے لیے. یہ جو پروٹیسٹ کرنے کا مزاج ہمارے یہاں بنا ہوا ہے، اس کے اندر بہت سارے نقصانات بھی ہوتے ہیں. جب پروٹیسٹ کرنے کے لیے چند لوگ جمع ہوتے ہیں تو غصہ کوئی ناقاب آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا، غصے کے اندر اب جا کر پبلک پراپرٹی ڈیمیج کر رہے ہیں، جو اسلام نے بتایا غلط ہے. بالکل بھائی کوئی اور غلط کرے، آپ کہیں پہ اور پر جا کر فساد پیدا کرو، یہ کیا صحیح بات ہوئی؟ تو جا کر پبلک پراپرٹی ڈیمیج کرنا، ٹائر جلانا، یہ سب چیز ہنگامہ کرنا، یہ کون سی بات ہے؟ یہ نہیں صحیح بات ہے. صحیح کرنا ہے تو صحیح چیز کیا کر سکتے ہیں؟ صحیح چیز یہ کر سکتے ہیں میرے بھائی اور میری بہنیں، ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے سچی بات لوگوں تک پہنچانا چاہیے. ہماری ذمہ داری ہے، سچی بات پہنچاؤ. جو غلط باتیں کہی جائے تو انٹرسٹ لوگوں کا آ رہا ہے، غلط بات سننا ہے، ہم کہتے ہیں صحیح بات سنو. صحیح چیز کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے، ان کا انٹروڈکشن دینا چاہیے. وہ اللہ کے سچے رسول تھے، انہوں نے سچا پیغام، اللہ کا پیغام ہم تک پہنچایا، سارے انسانوں تک پہنچایا. اور ایک انسان جب سچا ہوتا ہے اس کی سچائی دکھتی ہے، اس کی باتوں میں دکھتی ہے، اس کے ایکشنز میں دکھتی ہے، اس کی زندگی میں دکھتی ہے. اور ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں تک کہ غیر مسلمان بھی جو بغیر تعصب، جن کے اندر تعصب نہ ہو، پریجوڈس نہ ہو، تو ایسے غیر مسلمان بھی جب صاف دل سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں، وہ لوگ بھی مانتے ہیں کہ he was the greatest man alive، سب سے بہترین انسان. تو میرے بھائیوں میری بہنیں، ایسے وقتوں پر تو خاص ہمارا جذبہ جاگنا چاہیے کہ ہم سچی بات پہنچائیں، اور سچی بات کو اتنا 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 عام کر دیں کہ غلط کہنے والے خود دکھائی دے کے جھوٹے ہیں، غلط کہنے والے دکھنے لگے کہ جھوٹے ہیں. میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں. مثال یہ ہے کہ مان لو کہ اگر کوئی کہے کہ پارسیوں میں سب سے زیادہ بھکاری ہوتے ہیں، اگر کوئی کہے کہ پارسی جو ہوتے ہیں سب سے زیادہ بھکاری پارسیوں میں ہوتے ہیں، تو کوئی مانے گا؟ کوئی اس بات کو نہیں مانے گا. کیوں نہیں مانے گا؟ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ پارسی قوم تو ایک مالدار قسم کی قوم، ویل ٹو ڈو قوم دکھائی دیتی ہے. تو یہ بات کہنا کہ سب سے زیادہ بھکاری ان میں ہوتے ہیں، یہ بات کسی کو بھی ہضم نہیں ہوگی. اس سے پتہ ہی چلتا ہے کہ جب سچی بات بہت عام ہو جاتی ہے نا، تو جھوٹی بات کو بولنا بھی نہیں پڑتا ہے کہ جھوٹی ہے، وہ دکھائی دیتی ہے کہ جھوٹی ہے. تو آئیے ہم اس طرح سے سچی بات جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ وہ رحمت للعالمین تھے، سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے. یہ سچی بات لوگوں میں عام کر دے، یہ ہماری ذمہ داری ہے. ایسے وقت پر اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہم سب کو صحیح بات سمجھنے کی توفیق دے، اور صحیح بات لوگوں تک پہنچا کر کے صحیح ایکشن لینے کی ہم سب کو توفیق دے. جزاک اللہ خیر، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو سرکولیٹ کریں، پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محبت کی وجہ سے اس ویڈیو کو لوگوں تک پہنچائیں، تاکہ ہمارے بھائیوں کو کم سے کم پتہ چلے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. چند باتیں جو کہی گئی ہے، اللہ سے دعا اللہ ہم سب کو صحیح عمل کرنے کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.